حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی اور طاقتور بادشاہ تھے۔ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے ساتھ ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو دنیا میں کسی اور کو نصیب نہ ہوئی۔ آپ کو انسانوں، جنات اور پرندوں پر مکمل اختیار حاصل تھا، اور اللہ نے آپ کو پرندوں کی بولیاں سمجھنے کا خاص علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی غیر معمولی دانائی بچپن ہی سے ظاہر تھی۔ ایک مقدمے میں آپ نے ایسی حکمت سے فیصلہ کیا کہ حقدار خود سامنے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فہم و فراست اور عدل کی نعمت عطا فرمائی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد آپ تخت پر بیٹھے تو اللہ نے آمد شامل تھے، ہر ایک اپنی مقررہ جگہ پر ہوتا۔ ایک دن جب یہ لشکر ایک وادی سے گزر رہا تھا تو وہاں چیونٹیوں کی بستی تھی۔ ایک چیونٹی نے باقی چیونٹیوں کو آواز دی کہ اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی بات سن لی اور مسکرا کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں اتنی بڑی نعمت عطا کی۔ آپ نے اللہ سے دعا کی کہ وہ ہمیشہ آپ کو شکر گزار بندوں میں شامل رکھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پرندہ ہدہد بھی شامل تھا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا تو ہدہد نظر نہ آیا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ہدہد کیوں دکھائی نہیں دے رہا؟ اگر وہ بغیر اجازت غیر حاضر ہوا ہے تو اسے سزا دی جائے گی، یا وہ کوئی واضح وجہ لے کر آئے۔ کچھ ہی دیر بعد ہدہد حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں۔ ہدہد نے بتایا کہ یمن کے علاقے میں سبا نامی ایک سلطنت ہے جس پر ایک عورت حکومت کرتی ہے۔ اس کے پاس ہر قسم کی دولت ہے، مگر وہ اور اس کی قوم سورج کی پوجا کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سن کر اللہ کی توحید کی دعوت دینے کا فیصلہ فرمایا۔ آپ نے ایک خط لکھوایا اور ہدہد کو حکم دیا کہ یہ خط ملکہ سبا تک پہنچا دے۔ جب ملکہ سبا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھا تو وہ حیران رہ گئی۔ اس نے اپنی قوم کے مشیروں سے مشورہ کیا اور بالآخر خود حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہونے کا فیصلہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ملکہ سبا کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے اپنے دربار میں منگوا لیا۔ جب ملکہ سبا نے اپنا تخت دیکھا تو وہ حق کو پہچان گئی۔ دربار میں داخل ہوتے وقت شیشے کے فرش کو پانی سمجھ کر ملکہ سبا نے اپنا دامن اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بتایا کہ یہ شفاف شیشہ ہے۔ یہ سب دیکھ کر ملکہ سبا کا دل حق کی طرف مائل ہو گیا اور اس نے اعلان کیا کہ وہ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں جنات بھی شامل تھے جو آپ کے حکم سے بڑے بڑے تعمیراتی کام کرتے، قلعے اور محلات بناتے اور سمندر سے قیمتی خزانے نکالتے تھے۔ جو جن نافرمانی کرتا اسے سزا دی جاتی۔ اس طرح آپ کی حکومت انصاف پر قائم تھی۔ اتنی بڑی سلطنت کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام نہایت عاجز، عبادت گزار اور شکر گزار تھے۔ آپ ہمیشہ دعا کرتے کہ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں اور ایسے اعمال کروں جن سے تو راضی ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات بھی عبرت کا باعث ہے۔ آپ عصا کے سہارے کھڑے تھے کہ اللہ کے حکم سے آپ کا انتقال ہو گیا۔ جنات کافی عرصے تک یہ سمجھتے رہے کہ آپ زندہ ہیں۔ جب دیمک نے عصا کو کھا لیا اور آپ زمین پر گرے تو جنات کو معلوم ہوا کہ وہ غیب کا علم نہیں رکھتے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ غیب کا علم صرف اسی کے پاس ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ علم، طاقت اور حکومت اللہ کی امانت ہے۔ اصل کامیابی عاجزی، شکر اور اللہ کی اطاعت میں